جنگ احد، اینو جنگ احد کیوں آکھیا جاندا ہے؟ دراصل احد ایک پہاڑ دا نام ہے، احد ایک پہاڑ دا نام ہے جڑا مدینے شریف تو تقریباً 3 میل دور ہے۔ 3 میلان دی مسافت سے مدینے شریف تو اود پہاڑ دور ہے، کیونکہ اے مارکا اے عظیم حق و باطل دا مارکا اسے پہاڑ دے دامن دے اندر درپیش آئے، اسے پہاڑ دے قریب درپیش آ جاوے۔ اس واسطے اس لڑائی نو غزوہ احد آکھیا جاندا وے۔ غزوہ احد دے نام تے مشہور ہے، اور قرآن مجید دے اندر اس جنگ احد دے بارے مختلف تھاواں تے ذکر آیا وے۔ مولا تعالی نے ایدا ذکر مختلف جگہ تے فرمایا وے۔ قربان جاواں جنگ احد دے اندر صحابہ کثیر سن، صحابہ دا لشکر بہت وسیع سی، لیکن اے دے اندر میں سے جناب والی اے دے اندر میں 3 نقطے بیان کر لے جس دے واسطے میں موضوع جناب دے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب تو پہلا نقطہ وہ یہ بیان کرنا ہے کہ پچھلے دنوں ساڈے گناہاں دی سزا ساڈی قوم دے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بیان دیتا ہے کہ جنگے بدر دے اندر صرف 313 صحابہ تھے، باقی سب ڈرتے تھے، باقی سب صحابہ یعنی صحابہ جنگے بدر میں 313 صحابہ تھے اور باقی سب ڈرتے تھے جنگ لڑنے سے۔ اور جنگ احد میں کثیر صحابہ تھے، لیکن وہ جن کو نبی پاک سرکار نے درہ کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا انہوں نے نبی پاک سرکار کا حکم نہیں مانا اور لوٹ مار میں شامل ہو گئے۔ یہ الفاظ میرے کول موجود نے، محفوظ نے، ٹھیک ہے۔ ایک سے میں اپنے وزیر اعظم صاحب کی بارگاہ یہ جواب رکھنا ہے۔ دی بے ادبی تے گستاخی تو پہلے ہی معافی مانگ کے میں انہوں دی بارگاہ یہ عرض کرانگا، وہ تساں کرکٹ دے پلیئر ہو تو کرکٹ کھیڈو، وہ تھانوں وکٹاں دے بلے تو سوا کسی شاید پتا جی نہیں، تھانوں کی پتا وے نبی پاک دے صحابی دی شان کی وہ تسا میچ کھیڈو، وہ تسا کرکٹ کھیڈو، تسا گیند بلا کھیڈو، تسی اجے بال ہو، اجے چوری کھاؤ۔ ہاں جی، میرے نبی پاک دے صحابہ نے خدا دی قسم کر گیا نا اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے نے، لیکن سونے نبی دا حکم نہیں چھوڑے۔ وہ کرکٹ کھیڈنے والا کی جانے نبی سونے دے حکم دی شان کی، نبی دے حکم دی قیمت کی، نبی دے حکم دی قدر کی۔ اگر نبی دے حکم دی قدر پوچھنی ہے تو صحابی تو پوچھ، یہ صحابی تو پوچھ۔ انہوں نے آخیے کہ جنگ احد دے اندر انہوں نبی پاک سرکار دا حکم نہیں منیا،
توجہ ہے کہ میں یہ دساگا کہ صحابہ نے جنگ احد دے اندر نبی پاک دے حکم دی قیمت دسی. سب تو پہلے جنگ بدر دے بارے 313 صحابہ سن. تین 313 صحابہ سن. چند صحابہ بچے سن جڑے جنگ دے اندر شریک نہیں سن ہوئے. حضرت عثمان بن عفان آپ جنگ بدر شامل نہیں سن ہوئے. اور کیوں نہیں سن ہوئے؟ اس واسطے نہیں سن ہوئے کہ آپ دے گھر والیاں سن بیمار تے سونے نبی نے حکم فرمایا سی اے عثمان تو اپنی گھر والی دی کفالت کر تے جنگ دے اندر نہ. حضرت عثمان سرکار نبی سونے دا حکم من کے تے جنگ چ نہ گئے. اور ایک روایت دے اندر دوسرے صحابہ دا نام بھی ہوتا ہے یہ ابو جہل تے کفار نال عہد کر بیٹھے سن. یہ ادھروں آ رہے سن. کفار نے راہ روک لئی. کفار نے آخیا سی اساں ایک گل تے تھانوں چھڈنے ہاں جے تسی ساڈے نال وعدہ کرو کہ تسی محمد پاک دی طرفوں جنگ وچ شامل نہیں ہوو گے. انہاں آخیا تھا وعدہ کرنے ہاں. اگرچہ انہیں اس لیت نال کیتا سی کہ یہ کافر نے سانو ایک دفعہ چھڈ دین اسی اپنے یاراں نال شامل ہو جاؤں گے. لیکن سونے نبی نے فرمایا اے صحابہ میں عہد توڑن نہیں آیا میں عہد نبھاون آیا. فرمایا اوتھے پاسے ہو کے بیٹھ جاؤ. دو او صحابہ تیسرے حضرت عثمان بن عفان چوتھے ایک اور صحابہ الغرض چند صحابہ سن. اور آج ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بدر میں 313 شامل ہوئے تھے اور باقی ڈرتے تھے. میں کہتا ہوں ڈرتے وہ ہیں جو دشمنوں کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں, جو دشمنوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں, جو دشمنوں سے اپنی قوم کو مرواتے ہیں. ڈرتے وہ ہیں, وہ نہیں ڈرتے, وہ کبھی نہیں ڈرتے جو اسلام کے غازی اور مجاہد ہوا کرتے ہیں. ڈرے تو کوئی تمہارے جیسے, ارے ڈرتے تو تم ہو کہ جو کفار کے ایک ایک اشارے پہ اپنی قوم کو لوٹ رہے ہو, اپنی قوم کو مار رہے ہو اور اپنی قوم پہ دن بدن مہنگائی کا عذاب میں اضافہ کر رہے ہو. اشارہ کافر کا ہے, چل تم رہے ہو, ڈرتے تم ہو اور کہتے نبی کے صحابہ. شرم آنی چاہیے تمہیں. وہ ڈر ہوئے تو کسی نو کرسی دا ہوئے. ساڈے نبی پاک سرکار دے صحابہ نے تھے بادشاہی نو بعد صحابہ نے تے خود قبول نہیں فرمائی. بادشاہی دین کے باوجود قبول نہیں فرمایا. کیوں؟ وہ جانتے سن, انہوں نے پتا سی کہ جڑا بادشاہ ہوتا ہے وہ قوم دا خادم ہوتا ہے. تے ساڈے کولوں ایڈا وڈا جڑا ہے ذمہ اور ایڈی وڈی ذمہ داری جڑی ہے عہدہ جڑا ہے وہ نہیں سنبھالیا جانا. اساں متاں امت محمدیہ دی خدمت وچ کوتاہی کر بیٹھی ہے. اور آج یہ کہتے ہیں وہ ڈرتے تھے. خدا دی قسم کر گیا نا, اور میں آخر ملک دی فوج, تواڈے ملک دی پولیس, تواڈے ملک دی عوام, تواڈے ملک دی حکومت ساری اکٹھی ہو جاوے ایک پاسے, یہ سارے ایک پلڑے دے اندر آ جان, دوسرے پلڑے چ میرے نبی دا صحابی ہوئے,
یہ سارے جگ دا جذبہ سارے جگ دی غیرت ایک پاسے میرے سونے نبی دے ایک صحابی دی غیرت ایک پاس او پھر بھی باری ہے او پھر بھی باری ہے ایک کافروں دے وفادار نے کافروں کے وفادار ہیں اور باتیں کرتے ہیں نبی کے صحابہ شرم نہیں آتی صحابہ پر وہ بات کرے صحابہ کی شان پر یا ان کی تاریخ پر وہ بات کرے جو جانتا ہو کہ صحابی کسے کہتے توجہ رہی فرمائی ذوق نراگ سبحان اللہ قربان جاواں اے ہوئی جنگی احد سی اے ہوئی جنگی احد سی حضرت رافع بن خدیج حضرت رافع بن خدیج آپ سرکار آپ آخیا گیا وے تساں چھوٹے ہو تساں چھوٹے ہو واپس لگے جاؤ واپس چلے جاؤ کیونکہ چھوٹیاں دا کی کم میں میدان جنگ دے اندر حضرت رافع بن خدیج فرماؤندے نے آپ سرکار نو جدوں آکھیا گیا تساں چھوٹے ہو وہ فوری طور تے پیراں دے پپاں تے کھڑے ہو گئے انگوٹھیاں تے کھڑے ہو گئے انج پیر چوک کے انگوٹھے لا رہے ہیں تاکہ میرا قد وڈا نظر آوے جدو آپ آخیا گیا تساں نکے ہو تساں چھوٹے ہو تساں واپس چلے جاؤ تساں جنگ دے اندر شریک نہ ہو آپ سرکار نے کھریاں چک لیاں کھریاں چک لیاں پباں دے بھار کھڑے ہو گئے انگوٹھیاں دے بھار کھڑے ہو گئے تاکہ مسلماناں دی جنی فوج کھڑوتی ہے باقی فوجیاں دے برابر میرا قد ہو جاوے جدوں میرا قد وڈا لگے گا مینوں واپس نہیں بھیجن گے مینوں جنگ دے اندر رلا لیں گے صحابہ نے اقبال دا جذبہ ویکھیا وے کہ لڑائی دی خاطر پہ کھریاں چک لے یعنی پپا دے کھڑا ہو گیا وے کہ میرا قد وڈا نظر آوے مولا سونے دی بارگاہ دے وچ انہاں دی یہ ہوئی ترکیب قبول ہو گئی صحابہ فرماؤندے نے چلو تساں وی آ جاؤ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عمر شریف بھی چڑھتی جوانی دے وچ سی بچپنے تو جوانی وال قدم پہ رکھدے سن گل سمجھی آ جائے بچپنے تو جوانی وال قدم پہ رکھدے سن آپ جدو حکم ہو جاوے کہ تساں وی واپس چلے جاؤ تساں بھی واپس لگے جاؤ حضرت سامورا فرماؤندے نے فرمایا جس رافع نو او رافع پہلا بچہ جس رافع نو تساں جنگ وچ لڑا جاوے ایندے تو میں کشتی جیت جانا وہ حضرت رافع سرکار نو آکھیا گیا نا کہ تسی واپس جاؤ انہاں کھریاں چوک لئیاں تے صحابہ نے فرمایا چلو لگے جاؤ پھر حضرت سامورا دی واری آئی جدو حضرت سامورا نو واپس بھیجن لگے نا حضرت سامورا فرماؤندے نے او حضرت رافع سرکار جی نو تسی نال لے چلے ہو نا میں اندے تو کشتی جیت جانا او میرے نال کشتی لڑے تے میں انہوں پچھاڑ دینا تے انہوں نال لے کے چلے اس مینوں چھڈ چلے ہائے کفار دے ہاتھوں قوم نو مروانے والے تسی او ڈرپوک تے بزدل تسی کافر دے اشارے تے انج نچدے ہو جے میں خسرا نچے باتیں کرتے ہو نبی کے ساتھ اور یہ ساڈی ڈورو قوم نو بھی غیرت نہیں او چڑھدے جوان نے تے ایک دوے دے مقابلے چائے کھڑے نے جنگ لڑنے واسطے کیوں جا رہی ہے مینوں نہیں کھڑے آپ نے فرمایا حضرت رافع
میں آپ تو کشتی جیت جاؤنا تے فرمایا جے شک ہے لڑا لو ہوں لڑا لو ہوں میں وکھا دینا وا میں تو کشتی جیت جانا وا فرمایا جڑا میرے تو کشتی ہار جانا وے اونوں لے چلے ہو مینوں کیوں چھڈ چلے ہو میں بھی جاواں قربان جاواں جدوں صحابہ نے گل سنی صحابہ نے گل سنی کشتی والی آپ سرکار دی بارگاہ عرض کی گئی کہ انہاں دونوں بالاں نوں کشتی دی اجازت ہونی چاہیے انہاں لڑاونا چاہیے کشتی ہونی چاہیے چنانچہ حضرت رافع سرکار اور حضرت سامورا سرکار دے مابین کشتی ہو گئی جدو کشتی ہوئی ہے اوویں حضرت سامورا سرکار نے حضرت رافع نو چک دے ماریا زمین تے بچھاڑ کے اوتے چڑھ گئے قربان جاواں یہ دراصل لڑائی نہیں سی یہ دراصل لڑائی نہیں سی یہ دراصل محبت سی کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کشتی اس واسطے جیتی تاکہ میں جنگ وچ شامل ہو جاؤں قربان جاواں اس طرح جدوں آپ نے کشتی جیت لئی حکم ہویا حضرت سامورا نو بھی لے چلو اوے خدا دیا بندیا میرے نبی پاک دے جان اشار چڑھدے جوان انج جذبات جناب والی انج ذوق شوق رکھدے نے انج جہاد لڑن دا ذوق رکھدے نے انج شہید ہون دا ذوق رکھدے نے قربان جاواں ایک صحابی دے بارے آوندا ہے کہ غالباً جنگ بدر سی یا جنگ احد سی ایک جنگ دے اندر عمر چھوٹی سی شریک نہیں ہو سکے جدو رات پئی مولا دی بارگاہ سجدہ ریز ہو کے دعا کرنے یا مولا سونیا یا میرے تو جوانی کھول یا جوانی کھول مینوں موت دے دے یا کوئی سبب بنا دے میں جنگ دے بھی شامل ہو جاواں انہاں دی دعا مولا دی بارگاہ وچ قبول ہوئی تھوڑی دیر گزری دروازہ کھڑکیا ویکھیا مامو جان آئے کھڑے نے پوچھیا خیر حکم پیغام لے کے آئے نے فرماؤندے نے پتر چل تینوں بھی جنگ شامل ہونے دی اجازت مل گئی ہے تلوار چکی ہے گھروں باہر نکل کے تے خودے گئے خوشی مناؤندے گئے نے او میں آکھنا وا اگر بے ادبی نہ ہوئے وزیر اعظم صاحب دی بارگاہ وچ میں عرض کرنا وا او ایتھے دے نکے نکے بال بھی خوشی نال پہ قربان ہوندے اے اوہی جہاد اے اوہی جہاد اے اوہی جہاد جس جہاد تھوڑے نزدیک شر پسندی آخیا جاتا ہے تھوڑے نزدیک دہشت گردی آخیا جاتا ہے تھوڑے نزدیک فتنہ بازی آخیا جاتا ہے اور میں آخیا وے وزیر اعظم صاحبہ تینوں کی پتا وے تساں جنہاں نال یاریاں لائیاں نے او تے اس جہاد نو فتنہ کہندے نے او تے اس جہاد نو شر کہندے نے او تے اس جہاد نو دہشت گردی کہندے نے تا تسی پہ صحابہ تے گلاں کردے ہو تا تسی پہ صحابہ کیونکہ صحابہ دی حقیقت تو کوئی واقف ہوے تے انہاں دی شان بیان کر سکے وگرنہ صحابی دی شان یا میرا رب جاندا وے یا رب سونے دا حبیب جاندا